بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد میں دیکھیے میں کتری ادھر میں تو کران مطلب یہ ہوئی نا ات کیا گو سیدھے اپر میں سے کرو تم سا مون نا مان یہ کیا مے ترو پنہ ذمہ داری پہ بزن روزن تھی کیا کرو میں سیدھی کتھ اب گو کرنا پورا یہ ذمہ دار کس مگر کسے یمس تھین تو سوئی روزو سوئی اللہ تعالیٰ رضا خاطر تم ذمہ دار ماسٹر یمس تھین تو روزو سوئی سوئی نہ تھی درمیو میں نہ بھائی تہند خاطر درامت اس لیے پشے اللہ تعالیٰ ساتھ کے یاد پتہ کران مخت. The Indian government would say you're still simply not doing enough about terrorism. We're already dismantling the organizations. As we speak, Including Jaish. including Jaish, we have taken over their madrasas, their the organizations they ran. This is the first serious effort that is being taken to disarm the militant groups. And you have the will to see it through, do you? We have the will, John, because it is for the future of Pakistan. Outside pressure or not, it is in our interest that we do not have any militant groups here anymore. हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کشمیر اور برصغیر میں موجود کلمہ توحید کے علم بردار میرے عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، سنگ باز، مرابط نوجوانوں اور میدانی قتال میں موجود سب شکن مجاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مجاہدین ساتھیوں، جو صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے مقرر کردے قانون کے نفاذ کے لیے میدانی جہاد کا رخ کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا اللہ سے کیا اور جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کانٹے بھرے راستے کو چنا ہے۔ یہ میرا پیغام ان تمام مجاہدین کے لیے ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت صرف اور صرف اللہ کے دین کے خاطر ہونی چاہیے۔ اس دور حاضر میں ہمارے سامنے دو اہم امتحانات ہیں، ایک یہ کہ ہمارا جہاد کیسے مضبوط ہو، اور دوسرا یہ کہ اس جہاد کو سازشوں سے محفوظ رکھا جائے۔ مجاہدین ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں کے اس دور میں دین حق کی سمجھ دے اور دین حق کی سمجھ کے بعد حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ دن پہلے بجبیارہ میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے دلوں کو غمزدہ اور پریشان کر دیا۔ اگر آج بھی کوئی تنظیم صرف اس لیے میدان میں ہے کہ قتل اور جبر کے ذریعے وہ بالادستی قائم کریں گے تو یہ اس جہاد کی موت ہے۔ یہ واقعہ کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے، اور اس معاملے میں اگر الزام ثابت ہو تو شریعت کا یہی فیصلہ ہے کہ یا تو قصاص ہو یا تو دیت ادا کی جائے۔ اگر کوئی ساتھی خوارج کے نقشے پر چلے
تو اس حوالے سے شریعت اور سیرت صحابہ یہی ہے کہ ان کے خلاف جنگ تبھی ہو جب وہ جنگ میں پہل کرے، اور مجاہدین اس بات کو سمجھ لے کہ ہماری ہر کوئی عمل شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اور ہماری محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی وہ فرق ہیں جو ایک مجاہد اور ایک بندوق بردار میں تمیز کرتی ہیں۔ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہتھیار پہلا حق مجاہد کا ہے۔ اگر کوئی ساتھی ایک تنظیم سے دوسری تنظیم میں جانا چاہے تو اس کے ہتھیار پر صرف اسی کا حق ہے۔ کسی ساتھی سے صرف اس وجہ سے ہتھیار چھینا کہ وہ دوسری تنظیم میں شریک ہو گیا، تنظیم نفاق کی علامت ہے۔ میرے مجاہد ساتھیوں، ایک اور اہم بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام برحق ذاکر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمتوں سے نوازے۔ ان کی شہادت کے کچھ روز بعد پاکستان کی ایک ایجنسی نے ہم تک ایک پیغام پہنچایا۔ پیغام میں انہوں نے ہتھیار کا آفر دیا اور کچھ شرائط بھی رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ایجنسی کی اجازت کے بغیر انصار کوئی عسکری کارروائی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کوئی بھی کارروائی بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیغام بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ شاید پاکستانی ایجنسی اس وہم میں تھی کہ ذاکر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انصار کو مجبور کیا جائے گا اور انصار کو بھی باقی تنظیموں کی طرح پاکستانی مفاد کے لیے غلام بنایا جائے۔ یہ شرائط سننے کے بعد اس بات کا غم اور رنج دل میں ہے کہ ہمارا جہاد کتنا مظلوم اور غلام بنایا گیا ہے۔ میرے مجاہد بھائیوں، ہمارا جہاد اگر کمزور ہے تو اس کے قصوروار ہم ہیں۔ ہمارا جہاد اگر غلام ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس غلامی پر رضامند ہیں۔ مجھے تو صرف اس بات کا خوف ہے کہ قیامت کے روز ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بہانہ بولیں گے کہ ہمیں اس جہاد کو کیسے کس ملک کے مفاد کے لیے غلام بنا کر رکھا تھا، اور ہم کو اللہ کے کسی وعدے پر بھروسہ نہ تھا۔ میرے مجاہد ساتھیوں، جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی وہ سورہ عصر کی آیت ہیں، جس میں رب الکائنات وقت کو گواہ رکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سورہ اتنا جمع ہے کہ اگر لوگ اس ایک سورہ مبارک کو سمجھ لے تو ان کے لیے کافی ہیں۔ اس مختصر لیکن جمع سورہ مبارک کی آخری آیت میں اللہ تعالی ہمارے لیے نجات اور فتح کا راستہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں جنہوں نے ایمان لائی اور صالح عمل کی اور آپس میں حق کی نصیحت کی اور آپس میں صبر کی نصیحت کی۔ میرے مجاہد ساتھیوں، انصار کے مجاہدین نے ہمیشہ ان آیات کو نقش راہ سمجھا کہ حق کی نصیحت کرے۔ یہی وہ نصیحت ہیں جو مجھ سے پہلے امیر ذاکر موسیٰ نے کی، جو شہید صالح ریحان خان نے کی، جو ابو حماس اور ابو بیدہ بائی نے کی۔ میرے مجاہد ساتھیوں، ہمارا جہاد ایک مسلسل عبادت ہے، اور ہر عبادت کی طرح اس عبادت میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو، ہماری عمل صحیح ہو اور ہمارا قبلہ صحیح ہو۔ آج ہم ایسے موڑ پر آ چکے ہیں جہاں اگر ہم خاموش بیٹھے تو ہم اس جہاد کی ہلاکت کے قصوروار ہی نہیں بلکہ اس کے مجرم بھی بن جائیں گے۔ ہمارا مفاد صرف یہ ہے کہ اس جہاد کو زندہ رکھنا اور مضبوط رکھنا ہے۔ جب سازش جہاد کو ختم کرنے کی ہو تو تنظیم کا مفاد دیکھنا ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی جفا نہیں۔ جب سازش یہ ہو کہ آپ کو ہندو فوج پر حملہ کرنے سے روکا جائے اور آپ کو صرف مرنے کے لیے ہتھیار دیا جائے تو خاموش تماشائی بننا ایک جرم ہے۔ کیا آپ یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اگر قوت بھی ہے، کچھ ہتھیار بھی ہیں، تو پھر آپ کو مہینے حملے کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اس نازک صورتحال کو نظر میں رکھ کر میں آپ سب مجاہد بھائیوں کے سامنے ایک اہم تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تجویز یہ ہے کہ ہم سب مجاہدین 3 ایسے نکات پر یکجا ہو جائے
جس سے ہمارا جہاد محفوظ اور مضبوط ہو۔ یکجا ہونے کے نکات یہ ہیں کہ جس کے متعلق کسی مخلص ساتھی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا نقطہ، ہمارا جہاد کا مقصد اور ہدف اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا۔ دوسرا نقطہ، عسکری کارروائی کے حوالے سے سارے فیصلے مقبوضہ کشمیر میں مقیم کمانڈر ہی کریں گے، اور یہ فیصلے خالص جہادی مفاد اور زمینی حقائق کو دیکھ کر لیے جائیں گے۔ تیسرا نقطہ، جہاد کے مفاد کو تنظیمی اور انفرادی مفاد سے بالاتر رکھا جائے، اور یہ جہاد کسی ملک یا ایجنسی کے مفاد کا غلام نہیں رہے گا۔ اگر ان نکات پر آپ سب ساتھی رضامند ہیں تو ایک ایسی شورا تشکیل دی جائے گی جس میں ہر تنظیم سے 2 ساتھی نمائندگی کریں گے، اور مشاورات کے بعد لیا ہوا عسکری فیصلہ ہر تنظیم پر لازم ہوگا۔ انشاءاللہ اگر رب کائنات کی مرضی ہوگی تو اس عمل سے جہادی کشمیر کو ایک نئی سمت اور نئی روح ملے گی۔ اس حوالے سے اگر کسی ساتھی کی کوئی تجویز یا کسی ساتھی کو کسی نقطہ پر وضاحت چاہے تو وہ انصار کے کسی بھی ساتھی سے رابطہ کر سکتا ہے جو آپ کا پیغام قیادت تک پہنچائیں گے۔ اللہ عز و جل ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سے دین حق کی سربلندی کا کام لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔